بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض وطن کی 75 سال کی تاریخ، سازشوں، ایک دوسروں کی حکومتوں کو گرانے، پچھتاووں اور وسوسوں کی دردناک کہانی کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ اور اس پر متضاد یہ کہ ہماری عدلیہ نے بھی نظریہ ضرورت سے نظریہ سہولت کی جو تاریخ رقم کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ بھٹو کا عدالتی قتل، جس کو بعد ازاں خود انہی ججوں نے اپنی غلطی تسلیم کیا۔ ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی آمریت کی کس نے توثیق کی؟ بلکہ مشرف کو تو باقاعدہ آئین میں تبدیلی کا حق ہمارے ان ججز یعنی افتخار چودھری ان کے ساتھیوں نے دیا، جو بعد ازاں اسی مشرف کے خلاف اس لیے کھڑے ہو گئے کہ مشرف نے انہیں بلا کر غصے میں گالی دے ڈالی، اور مشرف کا یہ عمل اس کے تو زوال کا اور افتخار چودھری کے عروج کا باعث بن گیا۔ لیکن قوم نے ان ججز کے لیے جان و مال قربان کر کے جو تحریک چلائی، اس کا نتیجہ بھی ان ججز کے ذاتی مفادات کی نظر ہو گیا۔ یہ درست ہے کہ اسی عدالت نے یک جنبش 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کی روایت قائم کی، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ پھر یہ روشن مثال بننے کی بجائے سیاہ وارداتوں کا حصہ کیوں بن گئی ہے؟ میں ایک ہی جج کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود کو ملک میں نمایاں کرنے کے لیے بابا رحمتے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ کبھی ہسپتالوں میں دورے کیے جا رہے ہیں، کبھی کسی ادارے میں جا رہے ہیں، اور لوگوں کو وہ کوشش کر رہے تھے بتانے کی کہ وہ قوم کا ایک نیا مسیحا آ گئے ہیں، حالانکہ انہی کے دور میں ایک پاکستانی ان کی مالی بدعنوانی کے تمام ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں پہ دہائی دیتا رہا، لیکن کسی نے اس کی فریاد پر کان نہیں دھرا، اور نہ ہی اس مظلوم کو شکایت کنندہ کو توہین عدالت کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اگر وہ غلط تھا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا، لیکن کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ اسے گرفتار بھی کیا جاتا۔ اسی ثاقب نثار کے ہاتھوں اس ملک کو یہ چرکا بھی لگا کہ اس نے 11 مارچ 2018 کو اپنے بھائی ڈاکٹر ساجد نثار کے کہنے پر ایک عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر سعید اور ان کے ادارے PKLI، جہاں غریبوں کا مہنگا علاج مفت ہوتا تھا، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ثاقب نثار کی رخصتی کے بعد اسی سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید اور ان کے ادارے کو بحال تو کر دیا، لیکن کیا ثاقب نثار کو اس غلط فیصلے پر عدالت نے طلب کیا؟ اس کو سزا دی گئی؟ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں دائر ریفرنس کو خود چودھری فواد نے ایک بڑی غلطی قرار دیا ہے، لیکن کیا صدر کی طرف سے دائر ریفرنس پر جو قوم کا خرچ اٹھا اور جو وقت ضائع ہوا، کیا عدالت نے اس غلط ریفرنس پر صدر کو کوئی نوٹس لیا؟ اب قوم اس تذبذب میں مبتلا ہے کہ سیاسی جماعت کا سربراہ اہم ہے یا پارلیمانی لیڈر کا رتبہ بلند ہے۔ عمران خان کے خط کو جائز اور برحق قبول کرتے ہوئے ان کے 25 ارکان کے ووٹوں کو شمار نہ کرنے کا حکم جاری کر کے ان ارکان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا، لیکن بالکل ویسا ہی خط چودھری شجاعت سنگھ کو کیوں مسترد ہو گیا؟ قوم یہ پوچھ رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں پہلے سے ہی عمران خان کی 2 درخواستیں موجود ہیں، پہلی درخواست یہ ہے کہ عدالت کو پارلیمانی کارروائی میں عدالت کا کوئی اختیار نہیں، اور دوسری درخواست بھی عمران خان کی ہے جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ عدالت پارلیمانی کارروائی میں مداخلت کرے۔ اب قوم خود فیصلہ کر لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ عوام کا دل جیتنے کے لیے کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرا کر نعرہ لگایا گیا کہ میں اپنی قوم کو کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ بھائی غلامی تو یہ ہے کہ 178 سیٹیں رکھنے کے باوجود 10 سیٹیں رکھنے والے ڈاکو کے سامنے خود لیٹ گئے۔ یہ آپ نے پرویز الہی کو خود ڈاکو کہا تھا، اور اپنی پوری پارٹی سے ایک بھی ایسا باصلاحیت بندہ نہ ملا جس کو ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا سکے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جن لوگوں پر ان کے لیڈر چند منٹ کے لیے بھروسہ نہ کرتے ہوں، وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے قبل اپنے تمام ارکان کو ایک سخت پہرے میں ہوٹل میں نظر بند کر دیا گیا کہ کوئی ان کی وفاداری نہ خرید لے۔ تو ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ ہم ان کے لوگوں پہ اعتبار کر لیں جب خود آپ چند منٹ کے لیے اپنے ممبروں پہ اعتبار نہیں کرتے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ضمنی الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان نے فوری طور پر الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ادھر چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ بھی دیا تھا کہ اب وہ کوئی الیکشن اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے نہیں لڑیں گے۔ یعنی اس طرح وہ اپنے خلاف الیکشن کمیشن میں فارن فنڈ کا جو کیس ہے، ملم جبہ کیس ہے، BRT کیس ہے، ملٹری کیس ہے، مقدمہ ختم کرنے کے لیے دباؤ نہیں بڑھا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ آخر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسے کون سے اختلافات ہیں ہمارے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ ملک میں کوئی ایسا اچھا کام ہو۔ میں اس حق میں نہیں تھا کہ ان کی حکومت کو گرایا جائے یا کیا جائے، بلکہ یہ تو حکومت گرانے والے اب پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تمام ناکامی اپنے کھاتے میں ڈال دی۔ اب میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اسے غور سے دیکھیں کہ ہمیں کیا واقعی چہرے بدلنے ہیں یا اب نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔